اب کہا گیا کہ طلاق لوگ دے دیتے ہیں. ایک بہت جو لوگ جانا چاہیں اس ایک سوال کو سن کر جائیں. بہت ہی بنیادی سوال کر رہا ہوں. یہاں سبھی دھرم جاتی کے لوگ آئے ہیں, ہر طریقے کے لوگ آئے ہیں. اسٹیٹسٹکس پیش کروں گا 2011 کے سینسس کا. کبھی آپ نے پوری دنیا میں یہ سنا کہ فلاں مولانا نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا ایک مجلس میں؟ سوچ کے بتائیے گا سچ سے. کیا کبھی سنا فلاں علامہ نے, مولانا نے, حافظ صاحب نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی؟ میں نے نہیں سنی. اور میں بالکل گراؤنڈ لیول میں کام کرتا ہوں, چشتی ہوں, گاؤں گاؤں جاتا ہوں. کیوں؟ آج تک اپنی بیوی کو ایک محفل, ایک مجلس میں 3 طلاق کیوں نہیں دی؟ کیونکہ عالم کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جتنی چیزوں کو جائز کیا ہے, حلال کیا ہے, پرمیسیبل کیا ہے, ان میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے. حدیث شریف. دوسری روایت میں کہ جب طلاق دیا جاتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے. تو ایک عالم دین کو یا جو لوگ شریعت کا بنیادی علم رکھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے, لہذا کبھی کوئی اسکالر, کوئی عالم اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 طلاق نہیں دیتا ہے تو پتہ لگا اصل پریشانی لا علمی ہے, اصل پریشانی شریعت کو نہ جاننا ہے, اصل پریشانی علماء سے دور رہنا ہے, اور علاج کچھ اور بتایا جا رہا ہے. اگر آپ 5% بھی عالم لے آئیں یا 1% عالم لے آئیں جنہوں نے بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق, جو نہیں سو مان لوں گا, تو پتہ لگا اصل بیماری ہے مسلمانوں کا اپنے شریعت کو نہ جاننا. صحیح ہے نا؟ جب جانیں گے, کیونکہ عالم جانتا ہے جو جانے گا وہ ایک مجلس میں 3 طلاق نہیں دے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. اسلام میں طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ ایک طلاق احسن ہے, ایک طلاق حسن ہے, ایک طلاق بدعی ہے. طلاق احسن کیا ہے؟ چونکہ موضوع وہ نہیں ہے, مفتی صاحب بیان کر چکے, میں مختصر ٹچ کرتا جاؤں گا کہ آپ اگر اپنی بیوی سے کبھی من مٹاؤ ہو جائے. اچھا, یہ من مٹاؤ صرف مسلمانوں میں نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی دھرم جاتی سے لینا دینا نہیں ہے. ہر دھرم, ہر جاتی, ہر ملک میں ہسبینڈ وائف, پتی دیو اور استری کا من مٹاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ So it's not something which is particular or restricted to Muslim Ummah. No. This problem is found in entire world. پوری دنیا میں ہے کہ میاں بیوی میں شادی ہوتی ہے تو نا اتفاقی ہوتی ہے. اب اسلام کہتا ہے کہ جب نا اتفاقی ہو جائے تو پہلے اپنے پریوار کے بلوں کو, سماج کے بڑوں کو, علماء کو, قاضی کو, خاندان والوں کو بیٹھاؤ اور پوری کوشش کرو کہ وہ نا اتفاقی دور ہو جائے. پہلا فرسٹ سٹیپ ہے. کیوں؟ طلاق اللہ کی جائز کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے, اس لیے طلاق ہمارے یہاں بہت اچھی چیز نہیں مانی جاتی. یہ سمجھ لیں, ہم یہاں 3 طلاق کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم یہاں مسلم پرسنل لا کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں. ابھی ہم بات آگے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ٹھیک ہے, اب ایسی صورت ہو گئی کہ نہیں جی, علماء نے, قاضی حضرات نے, بزرگوں نے, گاؤں کے بڑوں نے, پنچوں نے, سب نے کوشش کی کہ میاں بیوی کے بیچ میں نا اتفاقی دور ہو جائے, اس کے باوجود نا اتفاقی ہے, مان لیجیے. تو اب طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو, شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے, اور وہ بھی جب وہ پاکی کے ایام میں ہو, جب وہ ناپاکی کے دنوں میں نہ ہو, اس وقت اس کو 1 طلاق دے, 1, اور پھر انتظار کرے. انتظار کیوں کرے؟ ہو سکتا ہے دل میں جو دوریاں ہوں وہ کم ہو جائے. It's called period of reconciliation. When the husband and the wife gets chance to come together. ہو سکتا ہے دونوں رجوع کر لیں, یہ ممکن ہے. ہو گیا تو اچھی بات, میاں بیوی کی طرح رہنے لگے تو ٹھیک, وہ ایک ہی ہو جائے گی, اس کے بعد وہ کوئی دقت نہیں. اب 1 مہینہ بیت گیا, پھر پاکی کا ہی ایام ہونا چاہیے. آپ کی بیوی سے من مٹاؤ نہیں مٹا ہے آپ کو, تب آپ نے اس کو پھر پاکی کے ایام میں دوسری طلاق دی. الطلاق مرتان 2. ٹھیک ہے نا؟ اب
اب اس کے بعد جب تیسرا مہینہ 2 مہینے کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا، ابھی بھی چانس ہے بیوی کو واپس لینے کا، گرچہ پھر سے نکاح پڑھانا پڑے گا، پھر سے نئی مہر متعین کرنی پڑے گی، لیکن وہ بیوی ابھی آپ کے لیے مطلقاً حرام نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے مہینے میں بھی رجوع نہیں کیا، اب تیسرا مہینہ آیا، پھر پاکی کے دنوں میں اگر آپ نے اس کو طلاق دیا پھر سے، تو یہ طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ لوگ جن کو علم نہیں ہے، جو جاہل ہیں، شریعت سے دور ہیں، انہوں نے کبھی اگر ایک محفل میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے دیا تو گرچہ یہ ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کا افیکٹ ہو جائے گا۔ ابھی سپریم کورٹ کے سامنے انڈین لا انسٹیٹیوٹ میں میرا لیکچر ہوا تو وہاں مہیلا سماج کی بڑی خواتین موجود تھی، ان کا ذکر ہوگا ابھی۔ نہیں یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، سوال کرنے لگی کہ جب 3 طلاق ایک مجلس میں دینا ناجائز ہے تو اس کا ایفیکٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا رزلٹ کیسے ہو جائے گا، اس کا اثر کیسے ہو جائے گا۔ میں نے کہا ارے آپ بنیادی طور پہ سنیے، قرآن مجید میں ہے گالی مت دو، فحش کلامی مت کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ یا ایک بے گناہ کا خون کرنا ایسا جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا، ٹھیک۔ اب اگر کسی نے مرڈر کر دیا، پولیس پکڑنے آ گئی، کہا نہیں جی مجھے مت پکڑو، کیوں؟ کہا دیکھو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ مرڈر، بے گناہ کا مرڈر کرنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا خون کرنا۔ تو پولیس کیا کہے گی کہ یہ بے وقوف، حکم تو وہی تھا کہ تم کو یہ کرنا نہیں ہے، لیکن اب کر دیا تو سزا ملے گی۔ اسی طرح حکم وہی ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دے دے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اس کو سمجھ لیجیے۔ آئیے ہم آرٹیکل 14 کی طرف بات کرتے ہیں۔ پہلی بات، اسلام میں، اچھا مسلمان کون ہے صاحب؟ ایک صاحب کہے بھی میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ یہ بات تو کلیئر ہے نا، مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری فائنل کتاب ماننا، صحیح ہے نا؟ جو قرآن مجید کو ہی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، کلیئر؟ وہ پھر اسلام پہ اعتراض کر سکتا ہے بحیثیت نان مسلم، وہ مسلمان کہلا کر پھر بات نہیں کر سکتا صاحب۔ تو قرآن مجید میں طلاق دینے کا اختیار، رائٹ، اتھارٹی صرف مرد کو ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اب اس پہ چونچا نہیں کر سکتے ہیں آپ، یہ کیسے ہو گیا، کیوں؟ آپ مانیے یہ اللہ تعالیٰ نے، میں وہ اگر وقت ہو جائے گا، جتنی بھی آیتیں ہیں وہاں میسکولین از بینگ ایڈریسنگ اے فیمینن، وہاں اگر عربی زبان سمجھتے ہیں تو وہاں جو ہے مذکر جو ہے مؤنث کو مخاطب ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مخاطب ہو کر ان کی بیویوں کی طرف، جو ہم سب کی مائیں ہیں، ان کی طرف جو ہے مخاطب فرمایا ہے، یعنی استریلنگ جو ہے، پلنگ جو ہے استریلنگ کو سمبودھت کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں طلاق دینے کا جو اختیار ہے، رائٹ ہے، اتھارٹی ہے، وہ صرف مردوں کو ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا لیکن ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری بہنیں جو آئی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہیں وہ بھی سن لیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بھی سن لیں، اور نوجوان بچے جو گٹکا کھا کے گھومتے ہیں وہ بھی سن لیں، گٹکا نہ کھایا کریں، صحت کے لیے بری چیز ہے۔ مرد اپنی یہ طاقت، اپنی اتھارٹی اب اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ یہ جو 3 طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے، رائٹ ایٹ دا ٹائم آف نکاح، نکاح کے وقت اگر بیوی کہے کہ دیکھیے یہ جو 3 طلاق دینے کا حق آپ کو ہے، یہ آپ مجھے دیجئے، 3 میں سے وہ تینوں مانگ سکتی ہے، دونوں مانگ سکتی ہے، ایک مانگ سکتی ہے، اور اگر مرد تیار ہو جائے اس کو تفویض کرنا ہوتا ہے، طلاق دے دینا ہوتا ہے، جس کو طلاق تفویض کہتے ہیں۔ اب اگر بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دو اپنے پاس رکھیے، ایک مجھے دے دیجئے، تو مرد نے کہا ٹھیک، اب نکاح کے وقت یہ کہا جائے گا پری میرج کانٹریکٹ شرط کے ساتھ کہ اس شوہر نے اپنے جو 3 طلاق کا اختیار تھا یہ 2 اپنے پاس رکھا، ایک اپنی بیوی کو دے دیا۔ اب زندگی میں یہ مرد اس کو 10 طلاق بھی دے گا تو وہ مانی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ بیوی اپنا 1 طلاق نہ دے دے۔ معلوم ہے ہمارے بچوں کو تو پوچھا جائے بیٹا وضو میں فرض کتنا ہے نہیں بتا پائیں گے، لیکن پوچھئے کہ پچھلے جمعہ کو کون سی فلم ریلیز ہوئی تھی مکرانہ میں، بتا دیں گے۔ بھائی
پھر بات کرتے ہیں ہم کو قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. کریے, لیکن روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. یہ نہیں جیسا ابھی ہمارے حضرت عثمانی صاحب فرما رہے تھے, ایک دن جوش میں آئے پھر جا کے رات کو 9 بجے ٹی وی گھما لیں گے. بھائی پراپر پلاننگ پریونٹس پور پرفارمنس, منصوبہ بند طریقے سے کام کرنا ہے. خیر, بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ نے مجھے ایک دے دیا, یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آپ اپنے پاس رکھیے, ایک مجھے دیجئے, ایک قاضی صاحب کو دیجئے. معلوم ہے آپ کو طلاق تفویض, مرد نے کبھی طلاق دے دیا, بیوی نے دے دیا, ایک ایک ہو گیا. اب جو قاضی صاحب ہیں جب تک وہ نہ دیں گے وہ ہوگا نہیں. اگر ہمارے کہا, میں نے کہا نہیں کبھی سنا کسی مولانا کو 3 طلاق دیتے ہوئے, کیونکہ جن کو شریعت معلوم ہے وہ یہ غلطی نہیں کرتے. جمعہ جائیں گے نہا کر جو ہے بنا جو ہے سنت پڑھے ہوئے فرض پڑھ کر سلام پھیر کر چلے جائیں گے, پھر کہیں گے ہم کے دین کے ٹھیکیدار ہیں. We are the people of Quran and Sunnah, we don't do taqleed. And what you are doing actually following Sheikh Google on internet. کبھی اور بات کریں گے. خیر, تو طلاق تفویض سمجھ لیجئے عورت کو یہ اختیار مرد دے گا. ٹھیک ہے, کیوں نہیں جاتا ہے؟ اچھا شادی کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے. مان لیجئے آپ کی شادی ہو گئی, یہ 5 سال ہو گئے, آج اگر آپ کی بیوی کہے کہ مجھے دیجئے, اور اگر آپ تیار ہو گئے ٹھیک ہے میں 2 میں سے ایک تم کو دے رہا ہوں, تو طلاق تفویض شادی کے 5 سال 10 سال بعد بھی اس کو متعین کیا جا سکتا ہے. سمجھ لیں. تو جو آرٹیکل نمبر 14 کی بات ہو رہی ہے نا, مرد اور عورت کو برابری نہیں ہے, وہ یہاں پہ بالکل کلیئر ہو گیا. اسلام نے پورا حق دیا. ضرورت ہے مسجد جانے کی, ضرورت ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی, ضرورت ہے شریعت پڑھنے کی, وہ جا کر بیہودہ اور گندی فلمیں اور چٹیانے کی اور واٹس ایپ کی ضرورت نہیں ہے. دین جانو, دین جانو, فرض ہے. تو یہ ہماری ماں بہنیں بالکل سمجھ لیں کہ یہ پورا حق ہے. کیوں نہیں جاتا؟ عملی طور پہ کر کے دیکھ لیجئے. کل ان کی شادی ہوگی, یہ شادی کے وقت کہیں گے کہ مجھے جو ان کی بیوی ہونے والی بیوی کہے گی کہ آپ کو جو 3 طلاق کا حق ہے وہ مجھے دیجئے, تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے چلو بھائی دوسرا لڑکا ڈھونڈ لو, میں تو جا رہا ہوں. یہی ہوگا نا. بیکاز انڈیا از اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی irrespective آف ریلیجن, کیسٹ اینڈ کلر. پروش پردھان دیش ہے. یہ صرف مسلم سماج نہیں, ہندو سماج میں بھی ہے. میں ابھی آنکڑے پیش کرنے والا ہوں. پہلے میں نے سوچا وہ باتیں بتا دوں جو ہماری ماں بہنوں کو سمجھ میں آ جائے.